السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تیسری بار ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ ہر دفعہ آدھے میں ریکارڈنگ بند ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ موبائل سے آج میں نے سارا گندا ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی بار بار ڈیلیٹ ہو رہی ہے۔ ایپیسوڈ رہ گئی ہیں جناب صرف 6 ناول کی، اور میں کہتی ہوں کہ یہ 6 ناول مجھے اس کو ریسیٹ نہ کرنا پڑے، کیونکہ ریسیٹ کرنے سے موبائل میں جو وائرس وغیرہ آتا ہے وہ سارا چلا جاتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اگلی 6 قسطوں میں مجھے اس کو ریسیٹ نہ کرنا پڑے، جو سیف ہے، سارا سسٹم سیف ٹکا رہے مطلب کہ رہے ٹکا رہے مطلب رہے۔ یار ایک تو میری اپنی لینگویج میں خود پتہ نہیں بیچ میں کیوں غصہ دیتی ہوں، مجھے خود سمجھانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ باقی آپ سب لوگوں کی محبتوں کا بے حد شکریہ، آپ سب کے ریویوز کا بہت بہت شکریہ۔ نام لکھے تھے میں نے، لیکن میں یہاں اندھیرے میں بیٹھی ہوئی ہوں تو میرے ذہن سے نام نکل گئے، سوری۔ ہیراہان، کوئین سدرا، فائزہ راجپوت، اور کون تھا، زاہد غفار بھائی کو خاص کر شکریہ، کیونکہ وہ اپنی سسٹر کو اپنی آئی ڈی دے رہے ہیں جو کہ میرے اسپیشل کمنٹس کر رہی ہے، تو تھینک یو سو مچ۔ ان کے علاوہ سمیرہ ملک، آرزو ملک، آبرو خان، یارم کاظمی۔ اس بندی کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی، مطلب یہ اس آئی ڈی کا نام یارم کاظمی ہے لیکن اس کو یارم کاظمی چاہیے، رو نہیں چاہیے۔ تو تھینک یو آپ کا بھی، آپ کے ریویوز با کمال کے ہوتے ہیں، اور آپ سب کا تھینک یو جنہوں نے میرے بھائی کو وش کیا۔ تھینک یو سو ویری مچ، تھینک یو سو مچ۔ آپ سب نے مل کر میرے بھائی کا برتھ ڈے اتنا اسپیشل بنایا، تو میں آپ سب کی بہت 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 دل سے شکر گزار ہوں۔ تو میری جو میں ساری باتیں کرتی ہوں بکواس، وہ مزید 6 دن آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، اس کے بعد جنونیت میں ہم پروفیشنل قسم کے یوٹیوبر بن جائیں گے، ہم کوئی بکواس نہیں کریں گے، ہاں جی۔ اور نہیں تو چلو اب ہم اپنے ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جانے عشقم قسط نمبر 114، تحریر عریج شاہ۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جان جا رہی ہے، وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا دل اتنی تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا جیسے آج آخری سانس لینے کا وقت آ گیا ہو۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا، پتہ تھا تو صرف اتنا کہ اس کی زرشے کا خون بہہ رہا ہے اور وہ موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ وہ جتنا ہو سکے اتنی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ رہا تھا۔ عوام میں ایک افراتفری مچ چکی تھی، ہر کوئی اچانک ہونے والے اس واقعے کو لے کر پریشان ہو گیا تھا، جبکہ وہ آدمی سامنے آئی عنایا کو دھکا مارتا وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ عنایا دور جا گری تھی، وہ بھی اس ہونے والے واقعے کو لے کر پریشان تھی۔ شناور بھی تیزی سے بھاگتا ہوا ان کے پاس آ رہا تھا، جبکہ دادا جان تو ان سب چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ مکرش کے گارڈز جو وہیں پر موجود تھے تیزی سے اس آدمی کے پیچھے بھاگے تھے، جبکہ عبداللہ گاڑی نکال چکا تھا۔ زراور نے زرشے تک پہنچتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کا سفید کرتا لمحوں میں سرخ خون سے تر ہو چکا تھا، جبکہ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ بے حد تکلیف میں تھی، اور زراور اسے کہاں تکلیف میں دیکھ سکتا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر اسے اٹھائے بھاگ رہا تھا۔ ابھی تک تو وہ ہوش میں تھی، وہ اپنے آگے پیچھے ہوتی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ محسوس کر رہی تھی جیسے وہ ان سب چیزوں سے ہمیشہ کے لیے دور جانے والی ہے۔ اس نے اپنا خون آلودہ ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹاتے ہوئے زراور کے چہرے پر رکھا تھا۔ زراور نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ زرشے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا،
میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ہم بس ابھی ہسپتال پہنچ رہے ہیں، کوئی گاڑی نکالو۔ وہ چلایا تھا۔ شناور تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے سامنے آتی گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ تیزی سے پچھلی سیٹ سنبھالتے ہوئے زرشے کے بے جان وجود کو اپنی گود میں رکھا تھا اور عبداللہ نے انتظار نہ کیا گاڑی میں کسی اور کو بیٹھنا ہے یا نہیں، وہ گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ زراور کی حالت جنونی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کسی بچے کی طرح اس کو اپنے سینے میں بیجے ہوئے تھا اور بار بار عبداللہ سے کہہ رہا تھا، عبداللہ گاڑی جلدی چلاؤ۔ ایک ڈر تھا اس کے اندر کہ کہیں اس کی زرشے کو کچھ ہو نہ جائے۔ جبکہ باقی لوگ پچھلی گاڑیوں میں ہسپتال کی طرف روانہ ہو چکے تھے، یہ اچانک ہونے والا حادثہ کسی کو بھی بکھلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس وقت زراور کی حالت ہر کوئی سمجھ سکتا تھا۔ وہ زرشے سے کتنی محبت کرتا تھا یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا، خاص کر شناور اور مکرش تو اس کی بے پناہ چاہتوں کے گواہ تھے۔ کیا ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ زراور اس وقت کس کنڈیشن میں ہے؟ وہ سب لوگ اس وقت آپریشن تھیٹر کے باہر تھے۔ اچانک اس طرح کا کوئی حادثہ ہوگا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، لیکن ایسا ہوا کیوں تھا؟ کس نے کیا تھا؟ یہ کون تھا ان کا دشمن؟ بلکہ کون تھا زرشے کا دشمن جو اس طرح سے اس پر حملہ کرے گا؟ جو کوئی بھی تھا صرف زرشے کو ہی مارنے کے لیے آیا تھا۔ ان سب کو اس بات کا یقین تھا۔ وہ آدمی کہاں نکل گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ مکرش نے پورے شہر کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن ابھی تک اس بھاگے ہوئے آدمی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں کر پایا تھا۔ زراور کو تو فی الحال کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اسے پتہ تھا تو صرف اتنا کہ زرشے اسے کسی بھی حالت میں اس کی زندگی میں واپس چاہیے، اور وہ ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھا تھا۔ وہ مسلسل آپریشن تھیٹر کے باہر ڈاکٹر کی طرف سے کسی اچھی خبر کا منتظر تھا، لیکن ابھی تک کوئی بھی ڈاکٹر باہر نہیں نکلا تھا۔ اس کی بے چینی حد سے زیادہ سوار تھی۔ اس کی اس دیوانگی نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ اس وقت دادا جان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ زرشے کو کچھ بھی ہو گیا تو ان کا پوتا مر جائے گا۔ دادا جان اسے سہارا دینے کے لیے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے تھے۔ انہوں نے بہت نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ سنبھل جائے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ دادا جان، میری زرشے، انہیں دیکھتے ہوئے وہ جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگا۔ پھر کوئی بھی الفاظ نہ ملنے پر بھیگی آنکھوں سے اس نے دادا جان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ان کا پوتا تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا۔ وہ 26 سال کا ایک بھرپور مرد اپنی مردانگی بھلائے ایک عام سی لڑکی کے لیے رو رہا تھا جو کل تک ان کے گھر کی ایک عام سی ملازمہ تھی۔ دادا جان نے بھی تو کبھی اسے خاص نہیں سمجھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ یہی سمجھتے آئے تھے کہ وہ ایک تنخواہ دار ملازم ہے جو اپنے کام کا معاوضہ لیتی ہے۔ وہ ان کے پوتے کے دل کی گہرائیوں میں اس حد تک اتر گئی تھی کہ ان کا پوتا اس لڑکی کے بنا جینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، دادا جان سمجھ چکے تھے کہ اگر زرشے کو کچھ بھی ہوا تو ان کا پوتا بھی نہیں بچے گا۔ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے اپنے ساتھ وہیں رکھے ڈیسک پر بیٹھ چکے تھے۔
عبداللہ اس کے لیے پانی لے کر آیا لیکن اس نے پانی نہ لیا۔ جب تک زرشے کو ہوش نہ آ جاتا تب تک تو شاید اس کے لیے سانس لینا بھی زندگی کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ مکرش اس آدمی کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی۔ آخر کون تھا زرشے کا دشمن جس نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی؟ زرشے کا بھلا کوئی ایسا دشمن کہاں سے آ سکتا ہے جو اسے یوں مارنا چاہے؟ اس نے آج جعفر اکبر خان سے بھی پوچھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ زرشے کی پیدائش تو ان کے یہاں آنے کے بعد ہوئی ہے۔ وہاں ان کے خاندان میں بھی ایسا کوئی دشمن نہیں ہے جو ان کی بیٹی کو مارنا چاہے۔ اس معصوم سی لڑکی کی بھلا کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ان کے حساب سے ایسا کوئی انسان تھا ہی نہیں جو زرشے کا دشمن ہو، اور ابھی تک اس آدمی کے بارے میں بھی کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا جس نے یہ حرکت کی تھی۔ وہ آدمی آخر کہاں غائب ہو گیا تھا؟ اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل چکا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر نکلے تو ان کے چہرے پر کچھ سکون تھا۔ وہ تیزی سے ڈاکٹر کے پاس آیا تھا اور اب وہ ان کی طرف سے کسی اچھی خبر کی امید رکھتا تھا۔ آپریشن کامیاب ہو چکا ہے، اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن فی الحال انہیں ہوش نہیں آیا۔ انہیں کچھ گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا، اس کے بعد آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا تھا۔ سب نے سکون کا سانس لیا۔ میں مل سکتا ہوں اس سے؟ اس نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے بے چینی سے کہا، جس پر ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ابھی فی الحال آپ ان سے نہیں مل سکتے، ابھی انہیں ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر انکار کرتے ہوئے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ زراور نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں صرف اس کے پاس بیٹھوں گا، میں اسے بالکل تنگ نہیں کروں گا، نہ اسے ہاتھ لگاؤں گا، بس میں اس کے پاس بیٹھا رہوں گا۔ مجھے اس کے پاس بیٹھنے کی اجازت تو آپ دے سکتے ہیں نا؟ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر ایک ہی نظر میں اس کی بے چینی کو نوٹ کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں، لیکن دھیان رکھیے گا کہ آپ کی موجودگی ان کے لیے کسی طرح کی کوئی پرابلم کریٹ نہ کرے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ زراور آگے پیچھے دیکھے بنا سیدھا اندر داخل ہو گیا تھا۔ نرس نے باقی کسی کو بھی اندر جانے سے منع کر دیا تھا۔ دادا جان شناور اور عبداللہ کے ساتھ وہیں باہر بیٹھ گئے تھے۔ شناور کو اپنے بھائی کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ وہ اپنے بھائی کا ایک ایسا روپ بھی دیکھے گا۔ وہ زرشے سے محبت کرتا تھا، اس بات کا اسے اندازہ تھا، لیکن وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے اپنی ذات ہی بھول جائے گا، یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ تینوں باہر بیٹھے ہوئے تھے جب رزاق کو وہاں آتے ہوئے دیکھا۔ رزاق کافی سالوں سے زراور کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اس کا کیا کام تھا یہ زراور کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ زراور کہتا تھا کہ وہ اس کا باڈی گارڈ ہے اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور دادا جان بھی یہ بات سن کر ریلیکس ہو گئے تھے کہ ان کے پوتے کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس وقت انہیں اس پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ زراور اتنی بڑی مصیبت میں تھا اور وہ اچانک کہیں غائب ہو گیا تھا۔ کہاں تھے تم رزاق؟ کیا تمہیں پتہ ہے زراور کی بیوی پر جان لیوا حملہ ہوا ہے؟
اتنے گارڈز کی موجودگی میں ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے پیٹ پر چاقو مار کر چلا گیا اور ہم سب لوگ اسے تماشا دیکھتے رہے۔ وہ آدمی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ معاف کیجیے گا بڑے صاحب جی، لیکن میں چھوٹے شاہ جی کے کام کے لیے گیا ہوا تھا اور ان کا کام مکمل کر کے ہی واپس لوٹا ہوں۔ وہ شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے ان سے بولا تھا۔ اس کا انداز کافی پرسرار تھا، لیکن فی الحال وہ اس کا انداز نوٹ کرنے کے لیے تو ہرگز نہیں بیٹھے تھے۔ فی الحال تمہارا بس ایک کام ہے۔ مکرش اس آدمی کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے جس نے زرشے پر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں پتہ کرو اور جلدی سے جلدی اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کرو، اور ہمارے پوتے کی بیوی پر جان لیوا حملہ کرنے کے پیچھے کی وجہ جان کر ہمیں بتاؤ۔ جی جناب، ایسا ہی ہوگا، وہ سر جھکا کے مؤدبانہ انداز میں کہتا ہوا وہیں سے پلٹ گیا تھا، جبکہ دادا جان بھی وہیں رکھے ڈیسک پر ایک بار پھر سے بیٹھ گئے تھے۔ وہ زرشے کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا نازک ہاتھ زراور نے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا جس کو ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھتا وہ بار بار اس کی نازک انگلیوں کے پروں کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ کل رات اس نے محسوس بھی کیا تھا جیسے اس کی زرشے اس سے دور چلی گئی ہو۔ ہاں، اس نے کل رات یہ چیز محسوس کی تھی۔ اس ہوا کے جھونکے نے جیسے اسے کوئی پیغام دیا تھا جسے وہ سننا ہی نہیں چاہتا تھا، جسے وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کل رات اس سوچ نے ہی اسے ڈرا دیا تھا، تبھی تو وہ اسے اپنے بے حد پاس کر کے بھی اپنی آنکھیں بند نہ کر سکا تھا۔ وہ ساری رات اس کا معصوم سا چہرہ اپنی نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا رہا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ ایسا کچھ بھی ہونے والا ہے تو یقیناً وہ کبھی بھی زرشے کو اپنے ساتھ وہاں لے جانے کی غلطی نہ کرتا۔ اس نے انکار کیا تھا، وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے صبح اسے فورس کیا تھا۔ اس نے انایا کو بولا تھا کہ کیسے بھی وہ اسے منا کر لے آئے۔ وہ صرف اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اگر اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات ہوتی کہ اس کی زرشے پر کوئی جان لیوا حملہ ہونے والا ہے تو اسے ہزار پردوں میں چھپا لیتا، لیکن کبھی اس جگہ لے کر جانے کی غلطی نہ کرتا۔ کتنا تھوڑا سا وقت تھا جس نے اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور پھر کتنی ہی دیر یوں ہی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ جاگ جاؤ زرشے، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، تمہارا زراور تمہارے بنا ادھورا ہے، تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ اپنے زراور کو امتحان میں مت ڈالو، تمہارے معاملے میں بہت کمزور ہے یہ دل، تمہارے معاملے میں یہ میری بھی نہیں سنتا، پلیز آ جاؤ، مر جائے گا تمہارے بنا۔ وہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا، جبکہ اس کی ایک پکار پر لبیک کہنے والی خاموش پڑی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آج کی تھوڑی سی سیڈ ایپیسوڈ، لیکن گزارا کرو، زرشے اب خطرے سے باہر ہے، تو آپ لوگوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے کمنٹس اور ریویوز پڑھ کے قسم سے میرا دل پگھل گیا
نہیں یار میں ویسے بھی ہیپی اینڈنگ ہی کرنے والی تھی. میرے ناولوں کی اینڈنگ بری نہیں ہوتی کیونکہ یار مجھے خود نہیں پسند جو چیز, وہ میں آپ لوگوں کے لیے کیوں لکھوں گی. میں وہ لکھوں گی جو مجھے پسند ہے. میں کیوں ماروں ہیروئن کو, حد ہی ہو گئی. ایسے مجھے آپ جو لوگ مجھے پہلے سے پڑھتے ہیں, مطلب جو مجھے کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہی ہے کہ اینڈنگ ہیپی ہونی ہے, تو وہ لوگ نارمل تھے. لیکن جو مجھے پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں ان کے ریویوز اور کمنٹس پڑھ کے مجھے ان باکس میں میسج آ رہے ہیں, اگر آپ نے سرشے کو مارا تو میں ساری زندگی کوئی ناول نہیں پڑھوں گی. نہیں یار, آپ ناول پڑھتے رہو, سرشے کو کچھ نہیں ہوگا. خیر ویسے آپ لوگوں کو واقعی مجھ پہ یقین بھی نہیں ہے نا, کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے مقدم کو مار ڈالا. ویسے وہ آپ لوگوں کی غلطی ہے یار, حد ہے. مطلب ایک ناول مکمل ہو چکا ہے, اس کی ہیپی اینڈنگ ہو چکی, سیزن 2 لاؤ لے کر آئی نا میں سیزن 2. اب خوش ہو. سب سے پہلے تو یار مجھے سیزن پہ سیزن چھاپنا بالکل پسند نہیں ہے یار, اچھی لگتی ہے. آپ کے پاس ہزاروں کہانیاں ہیں تو آپ نیا ناول لے کر آؤ نا یار, بار بار اسی کو کیوں چھاپے جا رہے ہو. وجہ نسل در نسل چلائے جاؤ ناول. یار میں یہ کام نہیں کر سکتی, آئی ایم سوری, لیکن مجھے نہیں پسند سیزنز والا کام. ایک تو وہ مقدم والے ناول کا سیزن 2 ایسا کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں نے گن پوائنٹ پہ لکھا ہے یہ ناول. پھر کیا نام تھا اس کا, ایک لفظ عشق سیرت والے کا, اس کا بھی آپ لوگوں نے مطلب لے کر آؤ چلو ٹھیک ہے یار, لکھ دیا اس کا بھی. لیکن سیزن 2 کی پوری سٹوری میں نے چینج کر دی تھی. اس کے بعد تیسرا کون سا ناول تھا یاد آیا, ہاں عشق یارم. اور یار یہ والا جو سیزن ہے نا, مجھے بچوں کا کردار لکھنا بہت اچھا لگتا ہے, مجھے بہت مزہ آتا ہے بچوں کے پہ ناول لکھنے کا. ہاں یار اس میں لکھتے ہوئے مجھے مزہ آیا. اور روح یارم کا, ایسا روح یارم میرا اپنا فیوریٹ ہے, تو ایسا ہی ایک اور ناول آنے والا ہے, یس روح یارم جیسا. لیکن وہ ناول جو تھا وہ تھا کیا اس کو بولتے ہیں, گینگسٹر بیس, سوری ڈان بیسڈ. اب جو ہوگا وہ گینگسٹر بیس ہوگا. نام میں نہیں بتاؤں گی تو کل ناول کوئی بھی رائٹر شروع کر دے گا اور میرے نام کا بیڑا غرق ہو جائے گا. نہیں آپ لوگ ایسا نہیں کیا کرو یار, میرے ناول کا نام نہ لیا کرو. جو میرا ہوتا ہے وہ میرا نہیں, مطلب بعد میں نہیں لیا کرو, پہلے میرا رہنے لیا کرو. کہ اب میں دیکھتی ہوں یار اکثر ناولوں کے ہیرو یارم کاظمی ہیرو بنا ہوا ہے, روح ہیروئن بنی ہوئی ہے. ایسے نام جو صرف میرے ناولز میں تھے وہ بھی آگے پیچھے ہیں, تو آئی ڈونٹ ہیو اینی مسئلہ. آپ سب رکھو یار, میرا کوئی حق تھوڑی ہے. جو لفظوں پہ میرا کوئی حق نہیں ہے. آپ لوگ آرام سکون سے لکھو. ایک بندی مجھ سے آئی ہے, میں اپنے ناول کے ہیرو کا نام مقدم رکھنا چاہتی ہوں. میں کیا رکھ لوں یار, رکھ لوں, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. مقدم نام میں نے نہیں ایجاد کیا نا, یہ جس نے اردو بنائی ہے اس نے ایجاد کیا تھا. تو آپ لوگ رکھو, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. مقدم رکھو, کرتم رکھو, یارم رکھو, کچھ بھی رکھو, آپ لوگوں کی مرضی. یہ خوریا نام جو ہے یہ کوئی وہ نیا نام نہیں تھا, اکثر لوگوں کے نام ہے. میری فیملی میں کوئی 15-20 خوریا ہوں گی. تو یار آپ لوگ رکھو نام, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو. ابھی اس بندی نے مقدم نام رکھا, ہیروئن کا نام عریج رکھ لیا. ہاں یہ آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا یار, عریج تو میں خود ہوں. خیر اٹس اوکے, آپ اپنی اسٹوری چلاؤ, کون سا وہ عریج میں ہوں, تو آپ اپنی اسٹوری لکھو. اوکے یار گائز, آپ کی ایپیسوڈ ہو چکی ہے, تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے. تب تک کے لیے آپ اپنے رہتے دیں اجازت. 6 ایپیسوڈ ہیں تو 6 ایپیسوڈ میں ایسے ہی پیار دیتے رہو جیسے لاسٹ ایپیسوڈ پہ دیا ہے. لو یو, بائے, خدا حافظ.